اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم پھر سے تھوڑا، لاسٹ ٹائم ہم نے اعراب کو کور کیا تھا، انشاءاللہ تھوڑا سا شروع کیا تھا اعراب کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اعراب کا استعمال ہوتا ہے، اور اعراب کی تھوڑی سی بیسک چیزیں ہم لوگ نے دیکھی تھی کہ اعراب کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اعراب کو کیسے پہچانا جائے گا، کس طرح سے اعراب کی پہچان ہوگی، اور پھر اعراب بدلتے کیسے، اس کے عواملس کیا ہے، وہ ایسے کون سے چیزیں ہیں، ایسے کون سے لاز ہے، ایسے کون سے حرف ہے جو اعراب میں بدلاؤ لے کے آتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ جو اعراب ہے اس کا ایکچوئل استعمال کیا، ایکچوئل اس کا کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس کے اپنے بینیفٹس ہے، کس طرح سے استعمال کیا جائے گا اس کو۔ تو پھر سے میں تھوڑا بس بریف آپ کو اعراب کے بارے میں بریف کر دیتا ہوں کہ اعراب 3 ہے، اس کی اسکرین میں آپ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اعراب کو کیس، انگلش میں کیس کہتے ہیں۔ اعراب 3 ہے، رفع، نصب اور جر۔ پھر سے آپ سنیے کہ رفع، نصب اور جر، یہ 3 اعراب سے، جس کو انگلش میں جینیٹیو، اکسٹیو اور نومینیٹیو کہا گیا ہے، بٹ اس کے ٹرم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی خاص میننگ بھی نہیں ہے اعراب کی۔ اعراب کا ایک اپنا استعمال ہے اور اس کی خاص ایسی کوئی میننگ نہیں ہے، خاص ایسی کوئی چیز، اس کو ڈیفینیشن اس کی ہے نہیں۔ اعراب کا ایک استعمال ہے جو آگے جا کے اپنے کو کافی چیزوں میں ایڈوانٹیج اور بینیفٹس نظر آئیں گے اس کے استعمال سے۔ تو ابھی ہم خالی اعراب کی پہچان دیکھ لیجئے کہ رفع، نصب اور جر۔ اب رفع، نصب اور جر جو ہے، اعراب ہم کو حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہماری 3 حرکتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، 3 حرکات جو ہیں جس میں دمہ ہے، اوکے، یہ آپ کا دمہ ہو گیا، یہ آپ کا فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا کسرہ ہو گیا۔ اور جب اسی کو ہم لوگ ڈبل یوز کرتے تو تنوین بن جاتی ہے، تو دمتین، کسرتین اور فتحتین کے نام سے تھے۔ یہ جب بھی کسی حرف کے آخر میں آ جائے، کسی لفظ کے آخر میں، کسی اسم کے آخر میں آ جائے، تو وہ اعراب کی پہچان دلاتے ہیں، وہ اعراب کی پہچان ہم کو دلاتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے وہ اسم کے آخر میں آنے سے وہ اپنے اعراب کی پہچان دلاتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پہ ایک ورڈ میں پیچھے چلتا دوسری اسکرین پہ، یہاں پہ ایک ورڈ ہے کتابن، دیکھیے یہ ورڈ ہے کتابن۔ اگر آپ کتابن کو دیکھیں گے تو کتابن کے با پہ یہ آخری حرف ہے، اسم کا آخری حرف با ہے، اور اس کے آخری حرف پہ جو حرکت ہے وہ تمتین ہے، اور اسی سے ہم کو پہچان، جو دمتین اس لیے ہے کیونکہ نقیرہ ہے، وہ کامن ناؤن ہے، اس لیے اس کے آخری حرف پہ دمتین آوا ہے۔ تو کبھی کامن ناؤن بھی ہو سکتا ہے، کبھی پراپر ناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ جب پراپر ناؤن ہوگا تو دمتین نہیں رہے گا، صرف دمہ ہوگا، بٹ آگے دیکھیں اس کی بھی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس وقت یہ کتابن یہاں پہ نقیرہ ہے، کامن ناؤن ہے، بک کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کے آخری با پہ جو حرکت آئی ہوئی وہ کیا آئی ہے؟ کتاب کے آخری باب پہ حرکت جو آئی وہ دمتین ہے۔ اب یہ جو حرکت ہے دمتین کی، یہ حرکت ہم کو بتاتی ہے کہ اعراب جو ہے وہ رفع میں ہے، وہ اعراب جو رفع میں، مطلب جب دمتین آئے گا تو اعراب رفع میں ہوگا، اس سے مرفوع کہا جائے گا۔ اور اگر اعراب یہاں پہ آپ دیکھو گے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو اگر دیکھو، اس کو میں بلو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں، کتابن لکھا ہوا، ایک الف ایڈ کی گئی ہے، وہ بھی رول آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیوں وہ ایڈ کیا جاتا ہے الف کر کے۔ ہمیں اب یہاں پہ دمتین کی جگہ پہ فتحتین بنایا گیا، اس کو یہاں پہ وہ فتحتین ہو گیا اور وہ کتابن بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ کتابن بننے کا کیا مقصد ہے، کیا ریزن ہے، وہ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو کتابن ہے یہ نصب میں ہے اور اسے منصوب کہا جائے گا، یہ نصب میں ہے اور یہ منصوب ہوگا۔ جو کتابن ہے وہ نصب میں ہے، وہ منصوب ہوگا۔ پھر نیچے ہم چلتے ہیں، تتلو من قبل ہی من کتابن، یہاں پہ جو کتابن ہے، یہاں پہ جو با کے آخری حرکت ہے وہ کسرتین ہے، چونکہ یہاں پہ بھی وہ نکرہ ہی ہے اس لیے وہ کسرتین ہے۔ کسرتین بتاتا ہے کہ یہ اعراب مجرور ہے، جر کی حالت میں ہے اور یہ مجرور ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے 3 اعراب ہو گئے۔ کتابن مرفوع ہے، مطلب رفع کی حالت میں، اس لیے اس کو مرفوع کہا جائے گا۔ کتابن نصب کی حالت میں اس کا نام منصوب ہوگا، اور کتابن جر کی حالت میں تو یہ مجرور ہو جائے گا۔ یہ جو تھا، یہ 3 جو تھے، کتابن، کتابن، یہ جو کتاب تھی یہاں پہ نکرہ تھی، کتاب نکرہ مانی گئی تھی، ادھر کی کتاب کو نکرہ کامن ناؤن کے حساب سے تھی، بٹ یہاں پہ وہی کتاب کو ہم لوگ نے معرفہ دیکھا ہے۔
جس کے آگے ال لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی تنوین نہیں ہے یہاں پہ، کتابو ہے، تو کتابو دمتین کی جگہ پہ دمہ آیا ہوا کیونکہ وہ معرفہ ہے. تو یہاں پہ بھی دمتین ہو یا دمہ ہو، دونوں ہی حالات میں یہ رفع ہے اور اس کو مرفوع کہا جائے گا. ایسے ہی الکتابو بھی معرفہ ہے، لیکن یہاں پہ ابھی با پہ کیا آ گیا ہے، با پہ فتح آ گیا ہے، تو یہ چیز نصب میں چلی گئی، یہ منصوب کہلائے گی. یہاں پہ بھی سیم ہے، یہاں پہ بھی با پہ آخری حرف پہ با پہ کیا ہے، ہم دیکھیں گے. یہاں پہ با پہ ہم نے فتح دیکھا تھا، تو یہ فتح کی حالت میں تھا تو یہ منصوب ہو گیا تھا، اور یہاں پہ ہم نے با کی حالت میں دیکھا تھا، یہ ہمارا جر کی حالت میں گیا تھا تو یہ مجرور ہو گیا تھا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ رفع، نصب اور جر. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے رفع، نصب اور جر، یہ تین چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی. اب میں اگر اس کو یہاں پہ لا کے رکھوں یہ کیریکٹر کو، تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ رفع کی حالت میں، دیکھیے میں نے یہاں پہ رفع لگ دیا، کتابن یہاں رفع ہے، اور یہ جو نصب ہے یہ کتابن یہاں نصب ہے، اور جر جو ہے یہاں پہ کتابن کیا ہے، یہاں پہ کتابن جر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، مجرور کہیں گے. ہم اس کو مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے، جر کی حالت میں. تو اس کو ایک سیکنڈ جیسے میں پاز کر لیتا ہوں. تو پھر یہ ہمارا کیا ہو گیا، یہ ہمارا یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، اور جر کی حالت، یہ ہم کو سمجھ میں. اسی طرح سیم یہاں پہ بھی وہی چیزیں تینوں کو میں ادھر کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. تو یہاں پہ بھی کتاب کس میں ہے، رفع میں ہے، اور یہ کتابہ نصب میں ہے، اور یہ کتاب جو ہے ہماری ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، مجرور ہے جر کی حالت میں. لیکن بولنے کے لیے جو ایزی رہتا ہے، رفع کی حالت بولنے کے بجائے ہم لوگ اس کو سمپلی کیا بولیں گے، وہ مرفوع ہے. تو رفع بولنے کی بجائے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، کہیں گے یہ مرفوع ہے، اس کو کہیں گے یہ منصوب ہے، اس کو کہیں گے منصوب ہے، اور اس کو کہیں گے مجرور ہے. آپ چاہیے دونوں میں سے کچھ بھی بولے، یہ رفع کی حالت بولے یا مرفوع بولے، نصب بولے یا منصوب بولے، جر بولے یا مجرور بولے، دونوں بھی سیم ہے. لیکن جو ایک ٹرم ہوتی ہے بولنے کی، کسی کی بھی ٹیچنگ کی ٹرم ہو یا اس کو اچھے ٹرمز میں اگر بولا جائے تو یہ بولنا اچھا بیٹر ہے کہ کتابن مرفوع ہے، کتابن منصوب ہے، اور کتابن مجرور ہے، اعراب اس کا مجرور ہے. یہاں پہ بھی سیم الکتاب اور رفع ہے، یہ بول سکتے ہو، لیکن یہاں پہ آپ کو اتنا ایزیلی بولنا ہوگا کہ رفع نے مرفوع ہے، مرفوع بولنا زیادہ بیٹر ہوگا. تو اس کو آپ یہ بھی بول سکتے ہو مرفوع، مرفوع کی حالت میں ہے، کتاب مرفوع ہے، نصب جو ہے وہ منصوب ہے، یہاں کتابہ منصوب ہے، اور یہاں پہ کتابی الکتابی مجرور ہے. تو یہ سمپل پہچان ہونی چاہیے کہ ناؤن جو ہے اس کی اعرابی پوزیشن کیا ہے، اس کا اعرابی سٹیٹس کیا ہے، اس کا اعرابی حالت کیا ہے، یہ جاننے کا بہت ضروری رہتا ہے. کہ ہر ناؤن، کوئی بھی ناؤن ہو، وہ انیشلی اوریجنلی، سنیے میری بات، اوریجنلی وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. ایک اوریجنل کسی نہ کسی انسان کی ایک اوریجنل حالت ہوتی ہے، ایک اوریجنل اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے. تو اس کی اوریجنل پہچان جو ہے وہ رفع کی ہوتی ہے، مرفوع ہوتا ہے. پھر کچھ الفاظ کے ذریعے، کسی ریزن کے ذریعے وہ اپنی حالت کو بدلتا ہے، رفع سے منصوب بھی ہو سکتا ہے، یا آپ بولیں گے مرفوع سے منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور منصوب سے مجرور بھی ہو سکتا ہے. وہ ریزن ہے اس کا، کوئی نہ کوئی چیز ایک ریزن کا ہے، اس کا ایک لا ہے، اس کا رولز ہے. اور رولز ہم کو سمجھنے اور لا کو سمجھنا ہے. جب آپ لا کو اور رول کو سمجھ جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ رفع سے منصوب کیوں ہو گیا، یا مرفوع سے منصوب کیوں ہو گیا، اور منصوب سے مجرور کیوں ہو گیا، یہ کلیئر ہو جائے آپ کو. لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ سمجھنا کہ کوئی بھی اسم آپ کو دکھایا جائے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کی حالت یہاں پہ کون سی ہے، کون سا اعراب ہے، اس کا رفع ہے، منصوب ہے، یا یہ کون سے مرفوع ہے، منصوب ہے، یا مجرور، یا پھر یہ بھی بول سکتے ہیں رفع ہے، نصب ہے، یا جر ہے. انشاءاللہ تو یہ بیسک انفارمیشن تھی کس کے بارے میں، اعراب کے بارے میں، جو لاسٹ ویک بھی ہم لوگ نے انشاءاللہ کی تھی. اب اسی کو تھوڑا آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. آگے بڑھتے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کرتا ہوں. آپ کو اس وقت اعراب کو صرف پہچاننا ہے. آپ کے سامنے کوئی بھی عربک ورڈ ہے قرآن سے، کوئی، میں اگر ایسے قرآن سے کوئی بھی، اب یہاں پہ میرے سامنے یاسین کھلی ہوئی ہے، سوری میرے سورہ رحمان، سورہ بقرہ کھلی ہوئی ہے، میں یہاں سے کوئی بھی ورڈ دیکھوں، اب یہاں پہ اللہ ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ آپ میں سے کون بتا اس کا اعراب؟ مرفوع 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 ہے. ناس ہے، ناس، ان ناس ہی ہے، کون سا اعراب ہے؟ مجرور
عذابن ہے، کون سا اعراب ہے؟ مرفوع مرفوع ہے. تو آپ یہ سمجھے نا، آپ اس وقت آپ خالی اس کو پہچانے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اعراب کیوں بدلتا ہے، کیوں وہ چینج آتا ہے اس میں. یہاں پہ اعراب میں جب یہاں پہ دیکھو یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اب کوئی اب مجھ کو پوچھے گا کہ اللہ یہاں پہ منسوب کیوں ہو گیا، اللہ یہاں پہ کیا ریزن ہے اللہ کے منسوب؟ وہ لیکچر جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، اس کے ڈیٹیل ذرا زیادہ ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ جو منسوب ہوا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ ایکشن والا جملہ ہے. ہمارا ایکشن والا جملہ سیکنڈ لیول میں آئے گا. آپ سمجھ سکتے تو میں آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤں گا نا کہ کیا ہوگا کر کے یہ مفعول ہے، کیوں مفعول ہوا، کیا ریزن تھی مفعول ہونے کی. تو یہ سارے اس وقت آپ کو ایکسپلین کرنا مجھ کو مشکل ہوگا، لیکن اتنا مجھ کو چاہیے کہ آپ پہچان تو سکتے ہو نا کہ اللہ منصوب ہے یا مرفوع ہے یا مجرور ہے. بس آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، منصوب ہے. کریکٹ؟ یہ بات دھیان میں رکھیں. یہاں پہ پھر اللہ مرفوع کی حالت میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں پھر سے مرفوع کی حالت میں اللہ یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو صرف اس وقت پہچاننا بہت ضروری ہے. اب ہم لوگ تھوڑا اعراب کے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اعراب کو کچھ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں. اعراب کی 3 حالتیں کون سی ہیں؟ رفع، نصب اور جر. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں، اب غور سے سنیں، کچھ ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے، کچھ ایسے ناؤن ملیں گے جو صرف 2 ہی حالت کو قبول کرتے ہیں، 2 ہی اعراب کو قبول کرتے ہیں، 3 اعراب کو قبول نہیں کرتے. وہ صرف 2 ہی اعراب کو قبول کرتے، رفع اور نصب کو ہی قبول کرتے ہیں، جر کو قبول نہیں کرتے. کچھ ایسے حرف ملیں گے جو جر کو قبول نہیں کرتے، اور کچھ حرف ایسے ملیں گے جو تینوں کو ایک ہی حالت کو، ایک ہی اعراب کو قبول کرتے ہیں. ایک ہی اعراب ان پہ ہوتا ہے اور ہمیشہ وہی اعراب اس کا باقی رہتا ہے، وہ اپنے اعراب کو بدلتے ہی نہیں. جیسا آپ بول سکتے ہیں کہ وہ ریجٹ ہے، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی لو آئے، ہم بدلیں گے نہیں، ایسا سمجھ کے چلیے. تو ایسے تین اعراب آپ کو ملیں گے. ایک اعراب وہ ہے جو کیا ہے، اپنی تینوں حالتوں میں بدلتے، ایسے ورڈز، ایسے اسم جو اپنی تینوں اعراب اپنے پر لیتے، ایکسپٹ کرتے، تینوں اعراب کو ایکسپٹ کرتے، تینوں اعراب اس کے ساتھ اپنے لا کے ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں. کچھ ایسے حرف ہیں جو صرف 2 کو ایکسپٹ کریں گے، جر کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور کچھ حرف ایسے ہیں جو صرف ایک ہی ایکسپٹ کریں گے، صرف ایک ہی اس کا اعراب ہوگا، اور وہ باقی تینوں اعراب سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، ایک ہی اعراب قبول کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ان کی اسکرین آپ کے سامنے کھولتا ہوں. یہاں پہ آپ سورہ بقرہ کی آپ کبھی بھی اس ورڈ کو دیکھیں گے، سورہ بقرہ کا پیج نمبر 1 دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، کیا دیکھیں گے؟ سورہ بقرہ پیج نمبر 1. اوکے، ہدن. ہدن یہ ورب، یہ حرف جو ہے نا، ایک کسی بھی لا سے بدلتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہدن ہی رہے گا. یہ کبھی اپنا اعراب نہیں بدلے گا. ہدا ہوگا یا ہدن ہوگا، لیکن کبھی وہ اپنے اعراب کو نہیں بدلے گا، چاہے کوئی بھی لا لے کے آؤ، وہ اپنے اعراب کو نہیں بدلتا ہے. تو آج کے لیکچر میں اس پہ فوکس کرتا ہوں کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہے. یہ وہ دیکھیے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. پہلے تو 3 حالتیں ہیں، مسلمون، دیکھیے مسلمون، مسلمن، مسلمین. ٹھیک ہے، یہ 3 حالتیں ہو گئی. لیکن نیچے آپ دیکھو گے نا تو ابراہیم، یہ رفع ہے، ابراہیم، ابراہیم، مطلب نصب ہے دونوں بھی. جر میں بھی وہ جا کے کیا بن گیا ہے؟ نصب ہی بن گیا ہے. مطلب یہاں پہ جر کی حالت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے وہ ورڈ. ابراہیم علیہ السلام کا نام اور کافی پیغمبروں کا نام اور کچھ ایسے حرف ہیں اس میں جو صرف جر کی حالت لیتے ہی نہیں، جر کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ نصب میں ہی رہتے، نصب کو ہی جر مانا جاتا ہے. ان کی جری حالت بھی نصبی حالت ہوتی ہے، مطلب ان کے اعراب، جر کا اعراب بھی نصب کا اعراب ہی ہوتا ہے. یہ ہو گیا. نیچے موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں دیکھو تینوں سیم ہے، موسیٰ، موسیٰ اور موسیٰ کھڑی زبر ہے. یہ ایک ہی کو اعراب. یہ اپنے آج کبھی بھی آپ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی کہیں بھی قرآن کی آیت آئیں گی، کچھ بھی لا ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام اسے یہی نام آپ کو نظر آئے گا، اسی طرح آپ کو نظر آئے گا. تو اس کا مطلب وہ کچھ حرف ایسے ہیں جو تینوں حالت میں بدلتے ہیں، کچھ حرف ایسے ہیں جو 2 میں بدلتے ہیں، اور کچھ حرف ایسے ہیں جو حرف بول رہا میں لفظ، کچھ لفظ ایسے ہیں جو اسم بولنے، خاص کر میں اسم بولنا پسند کروں گا. کچھ اسم ایسے جو تینوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، کچھ اسم ایسے جو 2 کو ایکسپٹ کرتے ہیں، 2 اعراب کو. کچھ حرف ایسے ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں جو تینوں کو ایکسپٹ کرتے. اچھا، ان کے نام کیا ہے؟ ان کے نام ہے جو تینوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کو منصرف کہا جاتا ہے. دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے منصرف. اگر کسی نے بولا یہ آسماں، یہ اسم منصرف ہے،
تو آپ سمجھ جانا کہ تینوں اعراب کو قبول کرتا ہے. اگر کسی نے آپ سے کہا کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ مان جانا کہ آپ یہ دو اعراب کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی نے کہا یہ مبنی ہے، مطلب وہ کسی ایک ہی اعراب پہ رہے گا، ایک ہی اس کی حالت ہوگی، دو حالتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. وہ نارملی اس کو ہی کا قبول کرتا ہے، اس کی اپنی حالت جو رفع کی حالت ہی مانی جاتی ہے. اس کو جر اور نصب کی حالت ہوتی ہی نہیں ہے اس کی. بٹ ایون آپ کو اگر ایسے دیکھو گے تو اپنا رفع بھی نظر نہیں آتا وہ. تو اس طرح سے وہ حرف ہوتے ہیں جس پہ کھڑی زبر آتی ہے زیادہ تر. اوکے. تو ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ مبنی. تو آپ کے پاس تین ٹرمز آ گئی، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. اب آپ کو پوچھا جائے منصرف کیا ہوتے ہیں، منصرف کیا ہوتے ہیں، تو اب کیا کہو گے کہ جو تینوں حالت کو قبول کرتے، تینوں کو ایکسپٹ کرتے، تو لا کے حساب سے تینوں میں بدل جاتے، تینوں میں اپنے ایکسپٹ کرتے، اعراب آ سکتے اس کے اوپر. غیر منصرف جو دو کو ہی قبول کرتے، صرف دو ہی اعراب اس پہ آ سکتے ہیں، جر کی حالت نہیں رہتی ہے، جر کا اعراب نہیں لگتا ہے ان کے اوپر. اور تیسری یہ ہے مبنی، جو تینوں میں ایک ہی رہتے، تینوں ایک ہی حالت میں نہیں، تینوں کو ایک ہی حالت سے بتایا جا سکتا ہے کر کے، اس کا مطلب ایک ہی حالت ہوتی ہے، دو کو قبول ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر غیر منصرف کے بارے میں دیکھو یہاں پہ لکھا ہوں میں نے لا میں، منصرف کیا کرتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھو، منصرف کیا کرتے ہیں، اٹ ہیز آل تھری کیسز. یہاں پہ تینوں بھی کیسز ہے. غیر منصرف کے بارے میں دو لا ہے، دھیان میں رکھو. اٹ ہیز اونلی ٹو کیسز اینڈ نو تنوین. نو تنوین، ریمبر نو تنوین. اگر آپ کا غیر منصرف ہے تو اس پہ مسلمن جو تنوین لگی ہوئی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر تنوین وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، یہ دماغ میں رکھے، تنوین وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. اور مبنی میں کیا ہے؟ نو چینج ان آل تھری کیسز. نو چینج ان آل تھری کیسز. جیسے ہے ویسے، جو اپنی ان کی شکل ہے وہی شکل میں رہیں گے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کوئی کوشچن ہے اس پہ؟ سر تو یہ ہدن از مبنی. ماشاء اللہ، کریکٹ، ایبسلوٹلی کریکٹ. ہدن از مبنی، ایبسلوٹلی کریکٹ، ماشاء اللہ. منصرف کی، غیر منصرف کی دو باتیں کیا ہیں؟ آپ میں سے بتائیں، غیر منصرف کی دو باتیں کیا ہیں؟ دو حالتیں بدلتے ہیں اور تنوین نہیں آتا ہے کبھی بھی اس میں. تنوین کبھی بھی نہیں آتا ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اور مبنی کا کیا ہے؟ مبنی کا صرف نو چینج اور تینوں کیسز میں ایک ہی حالت میں آتے ہیں. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ. بولیے سر. مبنی میں ادھر تنوین ہوگی یا پھر لائک مبنی میں بھی اکثر تنوین نہیں رہتی اس میں، لیکن کیا مبنی پہ تنوین ہو سکتی ہے؟ جیسا ہدن آپ نے دیکھا نا، ہدن تنوین ایکسپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان سے اس کا مطلب نہیں رہتا ہدن تنوین کو ایکسپٹ. لیکن اگر ہدن کو آپ دیکھو گے نا تو لگے گا وہ نصب کی حالت میں. اوکے. کیونکہ دیکھیں اب لگتا کیسا، وہ نصب کی حالت میں. تو اب مبنی کا ایسا ورڈ ہے جو آپ کو الگ الگ اس میں دکھے گا، لیکن کلیئرٹی نہیں رہتی کہ کیا ہے کر کے. نارملی نصب ہی دکھتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور تو سر یہ غیر منصرف کی دو حالتیں ہیں، یہ کون سی؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. غیر منصرف کی دو ہی حالتیں آپ انہیں ایکسپٹ کرتے ہیں. ایک تو ہے پہلے رفع، یہ والی رفع ہے نا، کریکٹ، یہ رفع کی حالت ہے. اور ابراہیم، یہ نصب کی حالت ہے. جو جر کی حالت ہے نا، وہاں پہ بھی وہ نصب ہی مان لیتا ہے، جر کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. جر کو جب اس کا لا، جر کا کوئی لا ہے سمجھو، جو جر کی حالت میں لے جاتا ہے، کوئی لا ہے، ایک مان کیجیے ایک لا ہے، جیسے ایک لا ہے، اگر کوئی بھی حرف الا یا من ہے نا، میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، جر میں لانے والا. ابھی جیسے یہ مان کے چلیے مسلمون ہے، میں آپ کو آگے آپ سکھاتا ہوں، لیکن آپ نے کوشچن کیا تھا، یہ مسلمون ہے، ٹھیک ہے. اب اس مسلمون کے پہلے اگر، اوکے، ایک ورڈ ہے پریپوزیشن بولتے ہیں انگلش میں، اس کا حرف بولتے ہیں اس کو، اور انگلش میں پریپوزیشن بولتے ہیں. یہ اگر الا، ٹھیک ہے، یعنی حروف جر پہلے آ جاتا ہے، یہ الا اگر آ گیا، اگر حرف جر پہلے آ گیا تو یہ مسلمون کیا ہو جائے گا آپ کا؟ مسلمین ہو جائے گا، جر کی حالت میں چلا گیا. یہ جر کی حالت میں چلا گیا. اب جب بھی پریپوزیشن ورڈ آئے گا، اللہ ہو، مین ہو، الہ ہو، جو بھی ورڈ ہو، وہ کوئی بھی ورڈ آئے گا تو اس کو نام کو کون سی حالت میں لے کے چلا جائے گا؟ حروف جر میں، حروف جر میں. لیکن اگر وہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں آ رہا ہے، نام کے ساتھ میں، تو کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا، مطلب وہ نصب میں ہی رہے گا، نصب میں ہوگا، یہ نہیں رہے گا، کیا نہیں رہے گا؟ رفع نہیں ہوگا، رفع نہیں ہوگا.
جر نہیں لے گا. جر میں لیکن جر سر میں جر اگر نہیں رہے گا، لیکن حالت دکھے گی کس کی آپ کو؟ نسب کی حالت ہی دکھے گی. نسب کی. لیکن کہنے میں ہم اس کو تو پھر جر سر کہہ سکتے ہیں، حالت ابراہیم اس کی دکھے نسب گا کی ایکچولی کہ ہے وہ جر کی حالت، لیکن وہ جر ہاں نہیں ہے نا، نظر نہیں آتا. ایکچولی مانا جائے تو جر ہی ہے نا وہ، لیکن ہاں جر ہونے کے باوجود بھی شکل کس کی رکھا ہے اس نے؟ اس کی رفع کی ہے. رفع نسب کی شکل ہے، نسب کی شکل سوری ہے، سوری سوری نسب کی، رفع تو نسب پہلی کی تھی نا. شکل ہے. اوکے، جی جی نسب کی شکل ہے. میں آپ کو اچھا دکھاتا اچھا. تو سر پھر اس کو بولنے میں کیا کہیں گے اگر ہم سے پوچھے کہ اس کے ابراہیم کی عربی حالت کیا ہے، حالانکہ وہ جر ہوں. میں اعرابی بھی یہاں ہے. پہ حالت کیا آپ نے ایکچولی اعرابی حالت تو نسبی ہے، دکھنے میں تو نسب ہے، نسب جی لیکن وہ ایکچولی کون سی کس کے ساتھ میں آیا ہوا ہے؟ جر کے ابراہیم. ساتھ. تو ہونا کیا چاہتا؟ مجرور ہونا چاہتا. تو ایکچولی ہے جی تو جی وہ مجرور، جی لیکن ایگزیکٹلی. مجرور ابھی آپ کو یہ مان کے چلیے، آپ ایک مسلم ایک نان مسلم ہے، مان کے چلیے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی مسلم ہونے کے باوجود بھی سمجھے مان کے چلیے کہ وہ مسلم آدمی ہے، لیکن ہوں وہ نان مسلم کے ہی کپڑے میں رہتا ہے، ہوں سمجھے؟ تو اس کو پہچاننا ٹھیک مشکل ہے نا. ٹھیک. جی 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 آپ جی نہیں پہچانو گے نا اس ایگزیکٹلی. کو کہ یہ نان مسلم جی یہ جی مسلم ہے کر جی کے، جی تو وہ جی شکل نہیں نہیں بدل رہا ہے، لیکن ہے تو نام سے وہ نان مسلم نا، مسلم ہے ہاں نا. اگر صحیح. نام دیکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مسلم ہوگا، جی لیکن اس کو دیکھ کے ٹھیک ہے کیا سر. لگے گا؟ وہ نان مسلم ہے، ایسے یا نہ مسلم ہے جو بھی، اس طرح سے صحیح. یہ ہے. اوکے، اس طرح کی. ٹھیک ہے، اس طرح تھینک یو سے. سر. تو یہ ہوتا ہے آپ کا، تو یہ بدلتے نہیں، کریکٹ ہے. اور کبھی ان پہ تنوین نہیں آتی، یاد رکھے، کبھی بھی ان پہ تنوین نہیں آتی. ابھی اب سر ایک اگر اور مثال ذرا پلیز، مجھے ایک اور مثال بھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ جیسے ہے مین مکہ تھا یا فی مکہ تھا، تو ابھی فی اس مکہ کی ہے نا، تو یہ بھی وہ ہے نا غیر منصرف ورڈ سے. غیر منصرف ہے. تو تو یہ مکہ یعنی آئے گا مکہ نا، تھا ہی. مکہ تا آئے گا نا، تا کیوں آ رہا ہے؟ تی آنا چاہیے تھا نا، ٹھیک. جی وہ تی آنا چاہیے تھا نا. جی جی. تی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ کیونکہ یہ وہ اس غیر کی منصرف ہے. غیر منصرف ہے. صحیح ہے صحیح ہے. اور یہ رول ہے کہ اس کی یہ دونوں حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی ایک رفع کی اور نصب اور جر ان دونوں حالتوں میں ہی پایا جاتا ہے. دونوں دو ہی، صرف ایک رفع تو اوریجنل ہوئی ہے نا اس کی حالت، جی اپنی عدل بدل کے وہ نصب میں آتا ہے، لیکن جر میں نہیں جاتا ہے. جر میں نہیں جبکہ لا جاتا. اس پہ جر کا لگایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بولتا میں جر میں نہیں جاؤں گا، جی میں جی جی. نصب میں ہی رہوں گا. یہ ٹھیک مان کے چلیے، ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے. اور موسیٰ علیہ السلام بولیے، بتائیے. جی جی سر ایک سوال ہے. بولیے. یہ منصرف ورڈس ہیں، یہ غیر منصرف ورڈس ہیں، یہ مبنی ورڈس ہیں. ابھی ہوں تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے ہم مطلب کہ غیر منصرف کون کون سے ورڈس ہیں، یہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے نا سر. نہیں، آپ جیسے جیسے پڑھو گے نا قرآن کو، آٹومیٹکلی یا کوئی عربک لینگویج وہ آٹومیٹک کلیکٹ ہوتے جاتے ہیں. اس کے لیے وقت لگتا ہے. دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں، دو چیزیں. ایک ہوتا ہے میں ایک ڈسٹینس سے زیادہ اسپیڈ سے میں جلدی اسپیڈ بڑھا کے میں کور کروں اس کو، یا سلولی جاؤں. تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں اپنے ووکیبلری اپنی بڑھاتے ہیں جلدی سے، ووکیبلری یاد کر لیتے ہیں، اور ان کا ڈسٹینس کیا ہوتا ہے، ان کا ٹریننگ ڈسٹینس کیا ہوتا ہے، ٹائمنگ کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وقت سے سمجھ کے کرتے، سلو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو جیسے جیسے آپ سلو جائیں گے آپ کو ورڈ ملیں گے. اور جب آپ اس کا قرآن کا خاص کر آپ دیکھو گے تو قرآن کی تو تشریح کی گئی ہے، شرح جو کی گئی ہے قرآن کی، وہ لوگ لکھتے ہیں ان لوگ کہ یہ کیا ہے، رفع کی حالت میں. جیسے میں آپ کو ایک سائٹ دکھاتا ہوں، آپ کو اگر جاننا ہے کیسے کلیکشن ہوتا ہے، آپ نے پوچھا، میں اس لیے آپ کو بتا دوں. میں انگلش کی ایک سائٹ میں یوز کرتا ہوں، مجھ کو اچھی بھی لگتی ہے وہ سائٹ، بہت 3-4 سائٹ یوز کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ. اس میں سے ایک سائٹ یہ بھی کارپس عربک کر کے، کیا نام ہے، کارپس عربک کر کے، ٹھیک ہے. یہ مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے سائٹ. اب یہاں پہ اگر کوئی بھی آپ ورڈ دیکھو گے نا، اس ورڈ میں جیسے میں نے آپ نے لکھا مسلم، لکھ دیتا ہوں ادھر میں، یہ دیکھیں. اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آیت مسلمون ہے نا، یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، مسلمن آ رہا ہے نا، یہ ہے نا، جی جی. یہ مسلمن ہے. مسلمان. تو آپ اس کو اگر جب کلک کرو گے، اس کے ڈیٹیل میں جاؤ گے، بہت ساری سائڈ ہے، ایسے نہیں کہ یہی سائڈ ہے، بہت ساری سائڈ ہے. دیکھیں یہ مسلمن ورڈ ہے نا، جی. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے، یہ مسلمان. میسکولین سنگولر ایکٹیو پارٹیسپل ان دی اکسٹیو کیس. کون سے کیس میں؟ منصوب. ایکوزیٹو کیس. اکسٹیو کیس میں ہے نا، منصوب ہے نا. تو آپ کو اس طرح سے آپ کی ووکیبلری بڑھے گی. آپ جب ریسرچ کرو گے. استاد ایک آپ سے گزارش کریں گے کہ جو آپ اس کو بتا رہے ہیں عربک میں، تو عربک تو ابھی بالکل نہیں سیکھ رہے ہیں، اگر اس کے انگلش کی بھی اگزامپل دیں تو ہو سکتا ہو جلدی گراسپ کر لیں. کیونکہ انگلش میں اس کا ہے ہی نہیں نا، اعراب ہے ہی نہیں نا. اٹس ناٹ اچھا دیر، انگلش میں اعراب ہے ہی نہیں نا، اردو میں اعراب ہے. اچھا It's in just in Arabic. So here we cannot give you an example for Arab, but we can just say it's a case.
the case is going to change. But Arab in English में तो कुछ भी नहीं है ना, there is no such cases are there ना, when the noun are going to change in a particular case. There is no such cases are there in noun. Okay. Okay, it's very difficult. We are trying hard. But see, certain things slowly, but it can come. It is like, you know, certain time while learning आपको पता होना चाहिए कि when you learn certain things ना, वो डिफिकल्टीज तो होती है ना. जैसे शिप जब पहले बार पानी में जाती है तो शिप आगे पीछे होती है, काफी जर्क्स बहुत लगते हैं उसको, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है. सो दिस इज द एजुकेशन. इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करे, है ना. इट कैन बी इंशाल्लाह. ओके, हम लोग कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह. रिपीटेडली आई विल एक्सप्लेन यू, आप फिकर मत करो. रिवीजन एंड रिपीटेडली आई विल से दैट कि ये क्या है करके. लास्ट लेक्चर में आई हैड एक्सप्लेन्ड द अरब, अगेन आई एक्सप्लेन टुडे ना, माशाल्लाह. बिकॉज़ आई नो, बिकॉज़ इट्स अ साइकिल का टायर जैसा है, व्हील जैसा है. जितना घुमाओगे उतनी चलेगी, बढ़ेगी, स्पीड होगी. तो हम तो वी कैन ट्राई विद दिस ना, इंशाल्लाह. डोंट वरी. जज़ाकल्लाह. उस्ताद एक सवाल है. बोलिए. ये मुनसरिफ में जो है ना, तो मरफू, मंसूब और मजरूर है, हाँ, तीनों हालतों में बदलते हैं. करेक्ट है. और गैर मुनसरिफ में मरफू और मंसूब, ठीक है. लेकिन हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि मबनी जो है ना, तो ये मबनी में ये मंसूब ही होते हैं या इसमें मजरूर? ज्यादातर नसब दिखते हैं, ज्यादातर नसब दिखते हैं, दिखते, लेकिन उसको उनकी ओरिजिनल यही है, उनकी ओरिजिनल शक्ल ही है. हाँ, ये मान के चले उनकी ओरिजिनल शक्ल ही यही है. नसब में जाते हैं, जर में होते हैं क्या कोई मबनी? नहीं, मबनी कभी जर में नहीं, मबनी कभी जर में नहीं आएगा, आपको कभी नजर नहीं आएगा. ठीक है जी जी, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, एक सजेशन है, सजेशन अगर आपकी इजाजत हो तो एक सजेशन है जी सर. जी, मेरा ये कहना है कि अगर जैसे ये तीनों हालतें हैं, अगर हम इसकी 3-4 मिसालें हमसे हल करवाएं तो अभी हम इंशाल्लाह भी करेंगे ना, हम लोग डिटेल जाएंगे ना. आपके लिए सारे हर्फ मैंने कलेक्ट किए ना, कुरान से भी कलेक्ट किए समझाने के लिए, और बाद में आपको पूरी आपके पास, मेरे पास एक्सरसाइज है उसकी. डोंट वरी इंशाल्लाह. क्योंकि मिसालों के बगैर हमें समझ नहीं आएगी, मिसालों से बहुत जल्दी लोग सीखेंगे. नहीं, एग्जाम्पल से ही सीखता है ना, प्रैक्टिस से सीखता है. लेकिन क्या, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस में डिफिकल्टी हो जाएगी. अभी मैंने मान के चले आपको बोल दिया ये गैर मुनसरिफ है, तो आप वहां पे सोचोगे गैर मुनसरिफ क्या होता है, मुझको याद नहीं है. अगर क्लिक हो गया कि गैर मुनसरिफ क्या, तो फौरन कर लोगे. ठीक है, तो इंशाल्लाह टर्म्स करेंगे. मैं आपको फिर एक बुक्स, बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, उसमें से कुछ हर बुक से मैं थोड़ी एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, आपको बुक्स भी बता दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है, मैं आता हूँ, चलते हैं. अभी दूसरी एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो नसब में जब जाता है और नकेरा हो, नसब हो और नकेरा हो, ठीक है, याद रखिए. नसब और नकेरा बोलो, नाउन क्या होना चाहिए? कॉमन नाउन होना चाहिए, मतलब उस पर तनवीन होनी चाहिए. जब तनवीन है और नसब की हालत में है तो अलिफ ऐड किया जाता है. क्या ऐड करते हैं? आखिर में एक अलिफ ऐड होता है. देखो इधर मुस्लिमून पे एक अलिफ ऐड है, क्या लिखा हुआ है? जी जी, मुस्लिमान. नसब में अलिफ ऐड किया हुआ है. नसब में ऐड, किसमें? गैर मुनसरिफ की बात कर रहा हूँ. इसमें भी, क्योंकि नीचे तो तनवीन आती ही नहीं ना, समझ में, नीचे तनवीन आती नहीं आती, तो मामला ही खत्म हो जाता है आपका. यहाँ पे क्या, मुस्लिमून पे एक अलिफ ऐड होता है, लेकिन एक जगह पे अलिफ ऐड नहीं होगा जब आखिर में ताए मरबूता हो. अगर जैसे लेडीज, अगर अभी हम लोग जब जिन सीखेंगे, जेंडर सीखेंगे, है ना, जेंडर्स हम लोग सीखेंगे, तो क्या होगा, तब एक ऐसा वर्ड आएगा आपके पास, मुस्लिम उनकी जगह पे आएगा मुस्लिमतुन. ठीक, एंड पे ये नहीं आएगा. तो ताए मरबूता पे, ये ता पे, क्लोज ता पे अलिफ ऐड नहीं करते. ठीक है, वो एज इट इज ही रहेगी. हाँ, बाकी हर जगह पे अलिफ ऐड हो जाएगा. जैसे मुस्लिमतन होगा लेकिन अलिफ नहीं आएगा. हाँ, मुस्लिमतन होगा या ऐसा होगा लेकिन अलिफ नहीं आएगा. ठीक है, ये सर नकीरा होना चाहिए और नसब में हालत नसब में होना चाहिए. ओके, एराब उसका नसब में होना चाहिए और नकीरा होना चाहिए. ठीक है, मतलब तनवीन होनी चाहिए, मान के चले तनवीन हो. अगर आपको तनवीन नजर आ रही है और नसब है तो आप क्या करोगे, अलिफ को ऐड करोगे, बट ताए मरबूता नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके इंशाल्लाह. देखिए अब यहाँ पे सूरे क्या लिखा हुआ है, दुरूद लिखा हुआ है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन. अब वहाँ पे मुहम्मदिन क्यों हुआ है, उसका रीजन है, दिख रहा है, नजर आया आपको? ये अल्लाह की वजह, अल्लाह आया ना, अल्लाह की वजह से. अब ये लॉ है, हमको लॉ अभी पूरे दिखाता हूँ मैं. ये अल्लाह की वजह से क्या हो गया है,
جر میں آ گیا ہے، جر میں آ گیا ہے. یہاں پہ بھی دیکھو علی آل محمد، یہاں پہ بھی علی محمد بھی کیا ہو گیا، علی ہی ہے، جر میں آ گیا. یہاں پہ بھی علی آ گیا ہے لیکن ابراہیم جر میں نہیں گیا نصب میں، کیونکہ ابراہیم کیا ہے، غیر منصرف، غیر منصرف. غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جر میں نہیں گیا ہے. یہ دو چیزیں آپ کو نظر آئی، لیکن یہاں پہ علی محمد پھر جر میں گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھو اذان کی آواز ہے، اشہد ان لا، اشہد ان محمدن. محمدن کس میں گیا ہے، منصوب، منصوب ہے، الف ایڈ کیا ہوا ہے، منصوب ہے، تنوین ہے، الف ایڈ کیا ہوا ہے. کیوں آیا ہے، اس کے پہلے انا آیا ہوا ہے. تو ایک لو انا کا، وہ سارے لو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑے دیر میں. پھر نیچے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، دیکھو علی ابراہیم، علی اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. والاسباط میں اب جا کے دیکھے چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کہیں پہ بھی چینج نہیں ہوا. وما اوتی موسیٰ، عیسیٰ، دونوں سیم ہے، جی مبنی ہے. ماشاء اللہ. تو ہم لوگ دیکھیں گے اس کو آگے جا کے اور ڈیٹیل میں کریں گے، اور ایسے ورڈز ہم کو کلیکٹ ہوئے گے، کیونکہ کچھ کیا رہتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے تھوڑا وقت لگے گا، سمجھے. کچھ تھوڑے ڈیفیکلٹ رہتے ہیں نا جن کو سمجھنا، تو پہلے سلولی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایکچولی سر یہ علی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور اس کے بعد یعقوب اور اسباطی، یہ حروف جر نیچے کیسے آ گیا؟ کیونکہ یہ سب غیر منصرف ہے نام. اللہ ہے نا سب سے پہلے، اعلیٰ ہے نا سب پہ، پہلے شروع کس سے ہوا ہے، اللہ سے. اعلیٰ سے. یہ دیکھیں آپ کا یہ اعلیٰ شروع ہے نا، تو سب اور واہ بیچ میں ہے نا، کنیکٹڈ ہے وہ. اچھا ٹھیک، کنیکٹڈ نہیں ہے اللہ کی وجہ سے یہاں پر یہ ہو جاتا ہے جر. وہ کنیکٹڈ ہے نا، سارے کنیکٹڈ ہے نا. علی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ایسا ہے نا، وہ اٹس آل کنیکٹڈ ہے نا. ٹھیک ہے، جی صحیح سمجھ. تو Allah will go for every word نا سر. Allah will go for every word because it's connected نا. تم آؤ اور تم آؤ اور تم آؤ meant me what you're calling all the giving the same command نا to all. Okay. That's a command is same for all. بولیے. اور استاد یہ اسباتی جو ہے یہ اللہ کی وجہ سے جر میں گیا ہے. وہ جر وہ بھی واہ، اس کے پہلے بھی واہ لگا ہوا ہے دیکھیں. جی تو جر کے بعد میں بھی واہ لگا، وما اوتی موسیٰ. تو موسیٰ کیوں کہ جر میں نہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ان کی اولاد، اسباط میں ڈیسینڈنٹس، ان کی جنریشن کو بولتے ہیں نا، آنے والے. اوکے. تو باقی سب لوگ ان کے پیچھے جو آئے جنہوں نے فالو کیا ان کو، اوکے، مطلب نبیوں میں سے وہ بات کریں گے. سارے نبیوں کے نام تو نہیں دیے گئے نا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے چلیں. ابھی اسباتی منصرف اسما ہو گیا نا پھر. ہاں، اسباتی منصرف ہو گیا، چینج ہو گیا نا، جر میں آ گیا نا جی. تو منصرف ہوگا نا، کیونکہ تھرڈ ڈالا تو اس نے ایکسپٹ کیا ہے نا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بیسک رول بتاتا ہوں کہ کون سے وہ بیسک رولز ہیں جس کی وجہ سے یہ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری بیسک بتاتا ہوں، تھوڑا گرامر کے ایڈوانس رولز بھی ہے لیکن میں آپ کو بیسک میں بتاتا ہوں. یہ وہ بیسک رولز ہیں جو منصوب اور مجرور کرتے ہیں. یہ وہ حرف ہے جو مجرور اور منصوب کراتے ہیں. دیکھو منصوب کرانے والے حرف کون سے، انا، انا، لعل، کانا، لکننا، لکننا، لیتا. یہ کیا کرتے ہیں، منصوب کرتے ہیں. نصب میں ایک کسی حرف کے پہلے آ جائے، کسی اسم کے پہلے آ جائے، انا، انا، لعل، کانا، تو یہ کیا کر دے گا، یہ کیا کر دیں گے، اپنے اسم کو منصوب کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیوے حرف جر، من، فی، الا، الا، ان، بی، کا، لی، و. من مطلب سے، فی مطلب میں، الا میں پر، اوپر، الا مطلب اس کی طرف ٹورڈز، ان مطلب فرام اگین، بی مطلب بھی ساتھ، وتھ، کا مطلب جیسا، لی مطلب فور، وا مطلب قسم کا واو ہے، یا واو قسمی واو ہے، والعص والا واو ہے. ٹھیک ہے. پھر ذات، معاتا، یہ اور ڈیٹیل میں ہے. یہ پوزیشنز بتاتے ہیں، یہ پوزیشنز بتاتے ہیں، کہ اس جیسے ماں ساتھ میں بتاتا ہے، تا بھی ساتھ میں ہوتا ہے، قسم کا بھی تا ہو سکتا ہے، یہ بول سکتے ہیں مجھ کو. ٹھیک ہے. پھر نیچے کچھ ہے نا ظرف ہے، کچھ کیا ہے نیچے، ظرف ہے. اوکے جسٹ سیکنڈ، کچھ حرف کیا ہے، ظرف ہے.
اوکے. So what is zarf English word? ایڈوربس کو بولتے ہیں, بٹ وی کین ٹیل یو لیٹر. خالی آپ نام رکھے ابھی, ڈونٹ گو ان ڈیپ آف دا. ابھی اتنا جان میں کہ ظرف کون سے ورڈز ہیں, تہا بادا بینا. اوکے, آئی کین ایکسپلین واٹ ظرفس آر. مطلب یہ ورڈ ہے جو پریپوزیشن نہیں مانے جاتے. کیا مانے جاتے یہ ایکچولی اوکے پریپوزیشن, اس کو ظرف بولتے ہیں. آئی کین لیٹ یو نو. ابھی خالی اتنا آپ دھیان میں رکھیے, یہ ورڈ بھی کیا کر سکتے ہیں, اسم کو مجرور کر سکتے ہے نا. ابھی آپ نے اس کو دیکھا ہے, میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے جسٹ میں کوشش کرتا ہوں, جسٹ سیکنڈ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں. جب مارے نا آگے کی طرف بڑھے اس فلم میں, یہ دیکھیے ورڈز ہے. حرف جر بی کے مثالیں دیکھیے کس کے ہیں, نظر آ رہی ہے آپ کو یہ چیزیں؟ جی سر. دیکھو باللہ بالرحمن باذن اللہ بالحق کی سارے کس میں ہیں؟ قرآن جر میں. دیکھو اللہ اوپر, اللہ کی مثال ہے یہ. واو اللہ حتیٰ کی ساری مثالیں دیکھیں, یہ سارے بی ہے. بی ان من اللہ یہ سارے ورڈز ہیں. حتیٰ مع یہ سارے ورڈز ہیں. دیکھو تا زوتا سارے ورڈز ہیں, لیکن نیچے مثالیں دی گئی. بی کی دیکھو بالرسولی بالیومی. بی سے اگر بی آ جائے گا تو بھی کیا ہوگا, وہ جر میں جائے گا. یہ حرف جر. تو بی کا میننگ کیا ہوگا؟ نارملی سات کا میننگ کا, سات اللہ کی بسم اللہ بولتے نا. جی جی ٹھیک ہے. پھر اس کے نیچے ان دیکھیے, ان نے بھی کس میں لے کے گیا ہے, ان نفسین ان العالمین. کچھ یہ دیکھیے ان الصلاۃ دیکھیے ہے نا, ان القریتی. پھر ان الساعتی, ان نے بھی اس کو کس میں لے کے گیا ہے, جر میں لے کے گیا. من دیکھیے, من آیتی, من الحق کی, من مشرکتی, من الکتابی ہے نا, من الکتابی والحکمتی. من نے کس میں لے کے گیا ہے, جر میں. سارے بہت سارے ایگزامپلس ہیں, انشاءاللہ ون بائی ون کریں گے. فی دیکھیے, فی کیا ہے, فی حدیثین, فی رحمتین, فی اللیلی, فی النہاری کس میں ہے, جر میں. یہ فی کی قرآنی مثال ہے. پھر ہم چلتے ہیں آگے, اللہ کی دیکھیں, اللہ, اللہ کس میں ہے, جر میں. الملائکتی کس میں ہے, جر میں. الطعامی جر میں, اللہ بھی جر میں لے کے جا رہا ہے. اوکے. ابھی دیکھو مستثنا دیا, اللہ ہدن, ہدن کبھی نہیں جائے گا. اللہ ہدا ہو سکتا ہے نا. اللہ ابراہیم دیکھیے, اللہ اسماعیل دیکھیے, اللہ آنے کے باوجود بھی وہ چینج ہوئے نہیں چینج ہوئے. اللہ تقوا دیکھیں نہیں چینج ہوا. اللہ الاخرى نہیں چینج ہوا. اللہ الاما نہیں چینج ہوا. ٹھیک ہے. داؤدا بھی نہیں چینج, مبنی ہونے کی وجہ سے داؤدا بھی چینج نہیں ہوا. اللہ داؤد علیہ السلام کا نام بھی کیا ہے, غیر منصرف ہے. تو قرآن لی کا ہوا دیکھ, للکافرین ہے نا, للوالدین, للبشرین ہے نا, لی یومین دیکھ, لی یومین, لی نبیین. یہ بھی کس میں دیکھے جا رہا ہے, جر میں لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے قرآن حروف ماں کی مثال ہے, مع الراکعین, مع الابراری. دیکھو مع الابراری, کچھ پلورل بھی ہے نا اس میں, تو میں آپ کو سنگولر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اور دیکھیں گے زو والی ایگزامپل سے. یہ بعد میں کریں گے کیونکہ یہ مضاف میں آ جاتی ہے, مضاف لے کے رول میں آ جاتی ہے. ابھی اضافی آ گیا تھا نا, تو کچھ چیزیں میں آپ کو ابھی جب وہ رول بتاؤں گا مضاف لے کیا ہوتا ہے. تو ابھی دیکھو اندہ, 8 زیر دینے والے الفاظ ہے نا. اند اللہ دکھ رہا ہے آپ کو, جی جی, اند اللہ, من اند اللہ. بعد میں آپ کو بتاتا ہوں قبل الحسنتی. ٹھیک ہے. یہ دیکھو بادا ہے نا, من بعدی وصیتن. ٹھیک ہے. من بعد الفریدتی, بعد الرسولی. یہ بھی جر دے رہے نا. جی. امام میں بھی جر دے گا, امام المسجد, مسجد کے سامنے. وراء بھی جر دے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے تحت آیا, دیکھو تحت الشجرتی, درخت کے نیچے. یہ ڈویل ہے, اس لیے میں آپ کو بتا نہیں رہا تھا, ادھر ڈویل دکھ رہا تھا. بادی موسیٰ, ابھی بادی موسیٰ آیا لیکن جر میں گیا وہ نہیں, بات ذکر آیا, جر میں گیا نہیں گیا, مبنی تھا, مبنی تھا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ میں آئی چیزیں, ابھی کلیئر ہو گئی. جی جزاک اللہ خیر. سر اس کتاب کا نام بتائیے کیا ہے. یہ قرآن کی کتاب ہے جس میں ان کے خالی ایگزامپلس دیے ہوئے بس.
ایک قرآن بولتے ہیں قرآن ایگزامپل فرام دا قرآن انٹرنیٹ پہ ہے انشاءاللہ. میں آپ کو بھیجوں گا, یہ آپ کو 1 by 1 پیجز میں آپ کو نکال کے بھیجوں گا تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسی سے میں سے ہم لوگ بھیجتے ہیں ایگزامپل. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے ہمارا, اس میں 12 بھی ہے, اختائنی بھی ہے, نساء بھی ہے, پلورل بھی ہے نا. اب کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی, پھر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے یہاں سے کیسے آگے, پھر وہ کویشچن شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں آیا. ہاں بولیے سر. جو ریلیٹو جو ٹاپک آپ جو ہمیں آج پڑھا رہے اسی کے ایگزامپلس آپ بھیجتے. میں اسی کے بھیجوں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا ہوگا پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. نہیں, ہمارا پرفیکٹ بھی ہوگا سر اس سے. الحمدللہ, صحیح ہے, کریکٹ, الحمدللہ. اوکے, الحمدللہ. تو میں نا آپ کو پہلے میں کانسیپٹ ایکسپلین کر دوں نا, تو پھر ایگزامپل ہمارے پاس بہت ملیں گے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, الحمدللہ اتنی ساری بکس ہے, سب لسٹ آف بکس دکھ رہے ہیں, ساری بکس ہے, یہ ساری آپ ایک ایک فولڈر کھولیں گے تو بکس ہی بکس ہے ماشاء اللہ. تو کیا ہے معلوم ہے, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس میں سے کون سا ایگزامپل اچھا ہے جو ایک دم کلوز اور ایزیلی سمجھ. ہر ایک کا ایکسپلینیشن الگ ہوتا ہے, ہر ایک کے ایگزامپلس الگ ہوتے ہیں, بٹ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن سر, بہت ہی اچھا ایکسپلینیشن ہے الحمدللہ. الحمدللہ, خیر کریں, بس ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے اور سکھانے کے لیے اپنی قابلیت عطا دے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا. ہم کدھر آئے, یہ وہ ورڈز ہے, یہ تو میرے کامن ورڈز آپ کے سامنے لکھے نا, تو آپ کو کامن ورڈز پتہ آنا چاہیے کہ کامن ورڈز کیا ہوتے کر کے. ابھی منصوب دینے والے کامن ورڈز کون سے, ابھی اس کے ورڈز کا ٹرم بھی ہے, مشبہ بالفعل بولتے ہیں, انا انا. پھر آدمی سوچتا ہے کہ مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے, پھر کوشچن ہے, میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اب صرف بتانا چاہتا ہوں کہ انا آیا تو کیا ہوگا, نصب ہوگا. اور مین آیا تو جر میں چل ہوگا. آپ نارملی اتنے کانسیپٹ کو رکھیے اپنے مائنڈ میں, انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد ہی کلیئر کریں گے. اوکے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اب میں آپ کو, یہ ہو گیا ہماری اسکرین, یہ بھی اسکرین ہوگی ہماری. اس کے بعد دیکھیے وہ کون سے حرف ہے جو غیر معرب منصرف اسما کون سے, اور معرب غیر منصرف اسما کون سے, میں نے نام لکھا, جیسے محمد شیء, جنت جنتن جنتن, ہے نا, بنتن بنتن بنتن, سماعن سماعن سماعن, سوءن سوان سوئن. یہاں پہ کیا ہے, ابراہیمہ. دیکھو معرب غیر منصرف اسما کیا ہے, ابراہیمہ ابراہیمہ ابراہیمہ. مکہ ہے نا, آ گیا مکہ آپ کا ورڈ. مریمہ مریمہ مریمو مریمہ مریمہ. اسرائیل اسرائیل اسرائیل. احمر کلر کے بھی نام ہے نا, ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ایسے ہی رہتے ہیں. آپ کو جا کے آگے کلر کے نام ملیں گے تو وہ بھی آپ کو کیا ملیں گے, غیر منصرف اسما ملیں گے. ٹھیک ہے, پھر نیچے چلیے, آپ کو رف نام جو ہے مبنی میں کیا, موسیٰ, عیسیٰ, اقصیٰ, یہ سارے وب کیا ہے, مبنی مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ ایسی چیزیں آگے جا کے ملیں گے. ضمائر اب جب پڑھو گے, ضمائر کون سے, ہوا ہم ہما ہننا, ہے نا, کا کما کننا. آپ نے کسی نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا, لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو نہیں. تو سارے ضمائر آگے آئیں گے نا, تو وہ بھی سب مبنی ہی ہوگے, وہ اپنی شکل کو نہیں بدلتے. ہوا ہم ہما ہننا, یہ سب اپنی شکل کو نہیں بدلتے. اس میں اشارہ ہم نے پڑھا, حاذا ذالکا, یہ بھی اپنی شکل کو نہیں بدلتے. اسماء موصل, الذی الذین, یہ بھی اپنی شکل کو نہیں بدلتے. سمجھے نا, تو یہ ساری اپنی شکل کو نہیں. الف مقصورہ یہاں پہ لکھا ہے, دیکھو الف مقصورہ, آگے آخر الف مقصورہ, جیسے موسیٰ کا ہے الف مقصورہ ہے لاسٹ میں, ہے نا, وہ بھی اپنی شکل کو نہیں بدلتا. کلر میں بھی انٹروگیٹو سینٹینسز میں کوشچن ہے, انٹروگیٹو کوشچنز ہے, وہ بھی اپنی شکل کو نہیں بدلتے. پوزیٹو پروناؤنز ہے, جیسا کتابو ہو, کتابی ہی, کتابو کا, کتابو کم, کم کما, یہ جو ہے یہ بھی اپنی شکل کو نہیں بدلتے. انشاءاللہ اس کی لسٹ ہم کو آگے تو ملے گی نا. ضمائر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. جب ضمائر پڑھیں گے تو میں آپ کو صرف اتنا بول دوں گا نا ضمائر پڑھتے ہوئے کہ یہ کیا ہے, مبنی ہے, تو آپ کیا سمجھو گے, شکل نہیں بدلتی, شکل نہیں بدلیں گے. جب آپ ضمائر پڑھو گے, جب اس میں اشارہ پڑھو گے, تب میں بولوں گا اس میں اشارہ مبنی ہے, تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا, یہ ایک ہی حالت میں رہیں گے. اوکے, یہ ہے نا, اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بار واپس سے بولیے نا سر, ضمائر اور کیا کیا مبنی ہے آپ نے کہا, اس میں اشارہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا سامنے, اسکرین نظر آ رہے آپ کو, تمام ضمائر, آل پروناؤنس, اس میں اشارہ, ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس, اس میں موصول, ریلیٹو پروناؤنس, اوکے, اور ناؤن وتھ الف مقصورہ, انٹروگیٹو پروناؤنس, پوزیسو پروناؤنس, ناؤن وتھ پرسنل پروناؤنس.
یہ نارملی میں نے آپ کو شارٹ میں لکھ کے دیے کہ یہ کیا ہے سب مبنی ہے، مبنی اسما. مبنی آسمان. آگے جب اب جا کے دیکھو تو جب ہم لوگ اس میں اشارہ شروع کریں گے یا ہم ضمائر شروع کریں گے پڑھنے کے لیے، تب میں آپ کو بولوں گا ضمائر مبنی ہے، اس میں اشارہ مبنی ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ کیا ہے، اس پہ حالت نہیں بدلے گی. اوکے، اگر وہ مبنی ٹرم آپ کو یاد رہے گا تو آگے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، نہیں تو پھر مجھ کو وہاں پہ جا کے کیا ایکسپلین کرنا ہوگا، یہ مبنی کیوں ہے، مبنی کیا ہوتا ہے. تو آپ پوچھو کہ مبنی کیا ہوتا ہے، تو پھر میں وہی پھر سے ہم لوگ یہ اسکرین پہ آئیں گے اور کیا ایکسپلینیشن ہوگا کہ مبنی کس کو کہتے ہیں، جو اپنی حالت کو نہیں بدلتا ہے. اگر آپ کو یاد رہ جائے گا تو پرابلم نہیں ہوگا، جلدی آگے نکلیں گے، کورس جلدی ختم ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. جی اب میں تم کو قرآن کی کچھ مثالیں دکھاتا ہوں. یہ مثالیں دیکھیے آپ، دکھ رہی، اعراب الحرکت اور اعراب الحرف. یہ دو آپ کو ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ جائے گا، اب بھی ڈیفیکلٹ جائے گا انشاءاللہ، لیکن آگے جا کے تو اعراب بھی ہے نا دو ٹائپ سے اپنی شکل کو بدلتے ہیں، ایک ٹائپ سے شکل کو نہیں بدلتے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا نا وہ اعراب الحرکت تھا. کیا تھا؟ اعراب الحرکات تھی، جو اپنی شکل حرکت بدلنے سے ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کی شکل کیوں بدل رہی ہے کہ آپ نے حرکت بدل رہے ہیں. نصب کو رفع کو کیا رہے ہیں، مرفوع کو دمہ کو دمتین فتحتین بنا رہے ہیں، اور فتحتین کو کسرتین بنا رہی ہے، فتح کو کسرہ، دمہ کو کسرہ، جو بھی بنا رہے ہیں نا، تو حرکت بدل رہی. تو یہاں پہ دیکھیے، میں آپ کو پھر سے اسکرین کی طرف لے کے آتا ہوں. یہاں پہ یہ جو جتنے بھی یہ اپنی حرکت کو بدل رہے ہیں نا، آخر میں کوئی حرف ایڈ ہو رہا ہے نہیں. صرف حرکت بدل رہی ہے نا. جی کوئی حرف ایڈ ہوا اس میں، کسی میں جتنے کیریکٹر اتنے کے اتنے کیریکٹر ہے، کوئی شکل میں ان کی بیسک جو حرف کی شکل ہے بیسک چینج ہو رہی ہے. سب کو دیکھو، مسلم کو میم سم لام میم سب ہے. منصوب جو ہے اس میں تو الف ڈلا نا ایکسٹرا، وہ الف خالی ایک ہے نا ایڈ کرتے ہیں، باقی کہیں چینج ہو رہا ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے، وہ صرف ایک ایکسیپشنل کیس ہے. باقی کہیں کہیں ہے عارف، کہیں اور ایڈ ہو رہا ہے نہیں اور نہیں. اس کو بولتے ہیں اعراب بالحرکہ بولتے ہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ اعراب بالحرکہ. مطلب جو اپنے حرکت کی وجہ سے یہ اعراب کی شکل، حرکت کے بدلنے سے اعراب کی شکل نہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ دیکھیں، میں نے آپ یہاں پہ پہلی اسکرین پہ ہم لوگ آتے ہیں. ابھی میں جب مار کے آ گیا نا، دیکھو یہ اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو. اعراب کے دو ٹائپ کون سے ہو گئے؟ اعراب بالحرکہ اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرف دوسری ہے. یہ آگے جا کے آئے گا، کب آئے گا مطلب میں آپ کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں. جب آپ سنگولر سے پلورل میں چلے جاؤ گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعراب بالحروف کیا ہوتے کر کے. جب ہم لوگ لیسن پڑھیں گے نا کہ سنگولر سے پلورل کیسے ہوتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا کہ اعراب الحروف کیا ہوتے ہیں کر کے. پھر بھی آپ کو اگر مائنڈ میں کوشچن ریز ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک اسکرین آپ کے لیے رکھی ہے قرآن کی، یہ والی اسکرین ہے نا. دیکھو یہاں پہ دیکھیے، اوپر دیکھیے، ہے نا وہ مومنون، کون سا ہے مومنن کا؟ مرفوع. نیچے کانا مومنن منصوب. کانا سے بھی آتا ہے، مومنن منصوب ہو گیا. منصوب ہے. نیچے فی مومنن مجرور. اب آپ کو میں نیچے لے کے چلتا ہوں جہاں پہ اعراب بالحرف شروع ہوئیں گے. دیکھو اولئک هم المؤمنون، یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے. آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کیسے مرفوع ہو گیا، نا پہ تو یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، پیش نہیں ہے، پیش نہیں. تو آپ کنفیوز ہو گئے نا، کیونکہ پلورل کی الگ لا ہے. یاد رکھیں میں آپ کو کیا بولا، پلورل میں جانے کے بعد لا بدلتے، وہاں کا مرفوع منصوب الگ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے جو منصوب دیکھے وہ حرکت کے چینج ہونے سے دیکھتا ہے. وہاں پہ حرکت کے چینج ہونے سے نہیں ہوتا، آخر میں واو نون سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ یہاں پہ واو نون سے ہوتا ہے یا نون سے ہوتا ہے. اگر جو واو نون ہے نا تو رفع ہے، اور یا نون ہے تو کیا ہوگا، کسرہ. جر بھی ہو سکتا ہے اور نصب اور جر دونوں ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، اب یہاں پہ یا نون ہے، تو یہ چیزیں ہیں نا انشاءاللہ اس کو اعراب بالحرف بولتے ہیں. دیکھو قرآن کی آیت یہاں پہ دیکھیں، ابھی یہاں پہ کیا لکھا، ہم مومنین، اکثر وما کان اکثر ہم مومنین. ابھی مومنین ہے ادھر، یہ کس میں ہے معلوم ہے، یہ جر کی حالت میں، سوری نصب کی حالت میں. اس کی حالت میں نصب کی، یہاں پہ کانا آیا ہوا ہے.
वमा काना और माँ दोनों आए हुए, तो वो अपने खबर को किस में लेके जाता है, नसब में लेके जाता है। यहाँ पे देखो बी लगा हुआ है, तो बी मोमिनूना नहीं पढ़ सकते आप, क्या पढ़ेंगे आप, बी मोमिनीना ही पढ़ेंगे। अगर तो ये आगे सब सारे लेसन आएंगे आपके पास, एक बार वन मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो रिजालुन भी प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, लेकिन प्लूरल में भी फर्क है। आगे जाके आप पढ़ोगे तो प्लूरल में भी फर्क मिलेगा, एक मुकस्सर प्लूरल होगा, एक सालिम प्लूरल होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सालिम प्लूरल है, ये लेडीज है मोमिनातुन, ये मरफू है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, मोमी नातिन, आखिर में अलिफ थी, आखिर में जो अलिफ थी है ना, ये मजरूर बताती है, और अलिफ तुन रफा बताता है। तो इंशाल्लाह ये आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल होना, ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कभी जब हम जिन्स में पहुंचेंगे, जब प्लूरल पढ़ेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे हमको। ये मोमिनीन कैसे बन गया, मोमिनून कैसे बन गया, सालिम किसको कहते, जमा मुकस्सर किसको कहते। अब आपको फोकस किधर करना है, किस पे करना है फोकस, एराब बिल हरकत, बस इस पे आप फोकस कीजिए, इससे ज्यादा अपने माइंड में कोई क्वेश्चन मत लाइए, ठीक है। आपको एराब बिल हरकत के सारे रूल्स मालूम होने चाहिए, मुनसरिफ क्या है, गैर मुनसरिफ क्या है, और मबनी क्या है, इस पे आप क्लियर रहे। और थोड़ी सी मैंने आपको चीज क्या बताया कि मुनसरिफ बनाने वाले, अपना जर देने वाले हर्फ कौन से है, मिन, फी, अला, इला, मिन, अन, बी, ये सारे क्या देने वाले, जर देने वाले, ओके। और ये करने वाले क्या है, मुब्तदा करने वाले कौन से हर्फ है, इन्ना, अन्ना, लअल्ला। देखो इन्नल्लाह मअसाबिरीन था कुरान में, इन्नल्लाह मअसाबिरीन, इन्ना आएगा तो अल्लाह कभी भी रफा भी नहीं होगा और जर भी नहीं हो, जर भी नहीं, बल्कि क्या होगा, वो नसब में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया आज का, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 एराब है, मैं उसको कंक्लूड करता हूँ, 3 एराब है, रफा, नसब और जर। और ये तीनों के मेन 3 बेसिक कैटेगरीज कौन सी है, बेसिक कैटेगरी क्या है, मुनसरिफ हो सकते हैं, गैर मुनसरिफ हो सकते हैं, और मबनी हो सकते हैं। गैर मुनसरिफ में क्या होता है, तीनों अपनी शक्ल को बदलते हैं। नसब में अगर तनवीन हो तो क्या ऐड करेंगे आप, जबर नहीं, नसब में अगर तनवीन हो तो क्या ऐड करेंगे, किसमें, मुनसरिफ में, आप बोलिए बराबर बोल, आलिफ को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन सामने नहीं रख रहा हूँ, मैं आपके सामने कोई स्क्रीन नहीं रख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप सोच के आंसर कीजिए, ठीक है, ठीक है। वापस में बताओ कि अगर मुनसरिफ अस्मा क्या है, तीनों अपनी शक्ल को, तीनों शक्ल को एक्सेप्ट करते, तीनों एराब को एक्सेप्ट करते हैं। नसब में अगर तनवीन हो तो अलिफ ऐड होगा, मगर अगर ताए मरबूदा आखिर में हो तो अलिफ नहीं ऐड होगा। ये लॉ हो गया। गैर मुनसरिफ में क्या है, 2 या हालत होगी, 2 ही एराब हो गए, रफा और नसब हो गए। जर भी नसब की हालत में नजर आएगा, और तनवीन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मबनी फिक्स्ड हालत होगी उनकी, वो चेंज नहीं करेंगे, नो चेंजेस, दैट्स इट इज क्लियर टू ऑल अभी सबको, ओके। तो अभी हम लोग हुर्फे जर का एक वर्ड लेते हैं, ओके। अल्लाह से, आपको मैंने लिखना, एक वर्ड लिखना अल्लाह से। तुम से का वर्ड क्या है, मिनल्लाहि, जैसे कि ना, मिन से वर्ड है, ओके, और अल्लाह वर्ड लिया हमने, अल्लाह। अब दोनों को बोलना है अल्लाह से, तो क्या बोलेंगे, ये वर्ड क्या हो गए, मिनल्लाह, ये जर में चला गया ना। अगर यहाँ पे मैंने इन्ना रख दिया तो अल्लाह इन्नल्लाह होगा, नसब में जाएगा, नसब में जाएगा, माशाल्लाह। अभी मैंने जैसा बोला, अगर ये बोला अलल मुस्लिमीन, एक सिंगल अलल मुस्लिम, क्या लिखो, अलल मुस्लिमीन, जर अलल मुस्लिमीन जर जाएगा, है ना, अलल मुस्लिमीन, तो ये जर में चला गया। इन्ना मुस्लिम लिखा ने कहा तो मुस्लिमन, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक अलिफ ऐड होगा, ये कट जाएगा, हाँ, ये बन जाएगा कि आपका
منصوب. تو یہ ورڈ اب آہستہ آہستہ یاد کرو گے, تھوڑے یاد رکھو گے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا آپ کا. اوکے, پھر کچھ رول ایسے اب ایک لاسٹ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کو جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ذرا غور سے سننا ہے, یہ وہ چارٹ ہے. ان ظن کان. اب آپ کو میں نے مبتدا خبر تو سکھایا تھا نا لاسٹ ویک میں, آپ نے کیا سیکھے تھے؟ مبتدا خبر. ابھی پھر سے ابھی دیکھو ہم لوگ پھر سے آ جاتے, کوئی ایکسپلین کرے گا مبتدا کیا ہوتا ہے؟ سر جو جملے سے پہلے جس سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. فرسٹ واٹ از مبتدا, پھر اس کی حالت شروع ہوتا ہے, جملہ جس سے شروع ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. جس کو سبجیکٹ, جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ٹاپک آف دا سینٹینس بولیں گے, سبجیکٹ آف دا سینٹینس, اباؤٹ وچ یو آر ٹاکنگ, اباؤٹ ہوم یو آر ٹاکنگ اور اباؤٹ وچ یو آر ٹاکنگ, ہے نا, جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. جس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایگزامپل دیا تھا, پین از آن دا ٹیبل. اوکے, تو دا سبجیکٹ از پین بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پین. پین کے بارے میں بات کرنا. اٹ از آن دا ٹیبل, دیٹ از خبر. اوکے, آن دا ٹیبل از خبر, تو دیٹ وہ پریڈیکیٹ ہو جائے گا. اب یہ بات دھیان میں رکھیں, جب جملہ مبتدا ہو اور خبر ہو تو کچھ ایسے ورڈز ہیں, کیا کرتے وہ؟ ان جو ہے نا اسم کے مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ نصب کرتا ہے. کاننا کیا کرتا ہے, یا کاننا کیا کرے گا؟ خبر کو نصب کرے گا. کانا ایکچولی کانا ہونا چاہتے, لکھنے میں غلطی ہوئی ہے, وہ خبر کو نصب کرے گا. ٹھیک ہے, یاد رکھے, وہ خبر کو نصب کرے گا. اب اگر آپ نے کانا دیکھا اور آپ کا مبتدا ہے, سمجھو کوئی المسلم صالح, اور آپ کے پہلے کانا آ گیا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ مسلمون کو نہیں چینج کریں گے, کس کو چینج کریں گے؟ صالحون کو چینج کریں گے. کانا, وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ ایگزامپل کریں گے ان کے بھی, بٹ جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا کہ کچھ ورڈ ایسے ہیں جو مبتدا سبجیکٹ کو چینج کرتے ہیں, جو کچھ ورڈ ایسے جو خبر کو چینج کرتے ہیں. اگر آپ کو ابھی خبر اور مبتدا کلیئر نہیں ہے تو شاید پھر آپ کے اوپر آنے والی, آپ کو پتہ نہیں کہ خبر کون سی ہے, تو پھر آپ کا عوامل وہ اپنا رفع کیسے چینج کرو گے, حالت کیسے آپ چینج نہیں کر سکتے. تو مبتدا یاد رکھنا کہ مبتدا سبجیکٹ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ اس کی انفارمیشن. جیسا ما اور لیسا اکثر خبر کو چینج کرتے ہیں. ما اور لیسا کس کو چینج کرتے ہیں؟ خبر کو. اوکے, اگر سمجھے نا, اگر ابھی میں نے بولا ہاذا بشرن, یہ ایگزامپل لیے تھے نا ہم لوگ نے, ہاذا بشرن, یہ صحیح ہے, ہاذا بشرن صحیح ہے نا؟ ہاں, یہ ہاذا بشرن غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. نہیں غلط ہے. نہیں, ہاذا بشرن دیکھیے آپ بولے کیوں غلط؟ یہ رہے گا نا, معرفہ رہے گا. ہاذا البشرن, ہاذا بشرن معرفہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں, ہمیشہ میں نے کیا تھا, مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اگر سینٹینس تو کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا مبتدا, اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ اگر سینٹینس ہے تو پھر ال نہیں لگیں گے نا, اس کو ہاذا البشر نہیں بولیں گے نا. ٹھیک ہے, آپ سمجھے نا, سینٹینس بنا رہا ہوں کہ دس از اے مین, دس از اے ہیومن بینگ, یہ بول سکتے ہیں نا. تو یہ پورا سینٹینس ہو گیا, از لگ گیا بیچ میں. اگر اپنے ہاذا البشر وہ بولا نا تو دس مین ہو جائے گا, وہ چینج ہو جائے گا, سینٹینس نہیں بنے گا. ہم لوگ آئیں گے تو ہاذا بشر. ابھی یہ کیا ہے؟ یہ بشر ہے, یہ انسان ہے, یہ بشر ہے. لیکن قرآن میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا بولے گا؟ ما ہاذا بشرن ہے, ما ہاذا بشرن. اب یہ بشرن کیوں چینج ہو گیا؟ ماں کی وجہ سے چینج ہو گیا. ماں کیا کرتا ہے؟ یہ مبتدا ہے, یہ مبتدا ہے آپ کا, مبتدا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہے, لیکن ماں چینج کس کو کرتا ہے؟ خبر کو چینج کرتا ہے. کس کو چینج کرے گا؟ ایسی تھوڑی ایکسرسائز ہوگی تو ہم لوگ کو کرنے دیجیے نا. انشاءاللہ میں آپ کو کراتا ہوں. آج خالی میں سوچا تھا لیکچر کرتے ہیں, پھر میں پوری آپ کو نوٹس بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ول ڈو, بیکاز ٹوڈے میں نے کانسیپٹ از ٹیکن ایز دیٹ کہ وی کین ٹرائی ود دس, وی کین سی دیٹ سم ایگزامپلز وی کین سی. انشاءاللہ ڈونٹ وری. اوکے, انشاءاللہ, بیکاز سی واٹ ہیپنس, ایگزامپلز ملیں گے تو سر نہیں ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے معلوم ہے, یہ ابھی تھوڑا کلیکشن ہوا ہے نا, تو کمپلیٹ سینٹینس بنانے کا کلیکشن میرے پاس نہیں ہے. جیسے حرف جار نہیں ہے میرے پاس, آپ کو سکھایا نہیں نا حرف جار, فی البیتی ہے نا, پریپوزیشن ہم ناٹ ٹاٹ یو نا, سو میرے کو ملے گا نہیں سینٹینس بنانے کے لیے.
So I cannot able to teach because I'm not reached to that particular level actually, where I can make certain sentences. And once we are going to make sentences, and then that all concept will be clear to you. Okay? But अभी roughly अपन ऐसा कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बोलूं, बेशक ये इंसान है, बेशक ये इंसान है, कैसे बोलेंगे? बशरन सही है? इन्ना चेंज करता है ना, नसब में डालता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? इन्ना मुब्तदा को चेंज करता है, मुब्तदा को, यस, खबर को चेंज नहीं करता है वो। देखिए वापस वो स्क्रीन पे आइए, देखिए इन्ना किसको चेंज करता है? नीचे देखिए, मुब्तदा। और यहाँ पे मुब्तदा क्या है? हाजा मुब्तदा है। अच्छा, वो हाजा ऑलरेडी मैंने क्या बोला था? हाजा हमेशा इसमें इशारा है, तो ये हमेशा क्या रहता है? मबनी रहता है। तो इन्ना का भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, दिस इज दैट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इन हाजा बशन। अभी मैं आपको एक वर्ड देता, मैं आपको बताता हूँ आना मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, जो मैं इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगा। सारे वर्ड्स मेरे पास है ही नहीं ना, ये अभी ये प्रोनाउंस है। ये क्या है? आना मीन्स आई, आना मीन्स आई, ठीक है। अंता मीन्स तू, यू। मेल के लिए देता हूँ मैं, सिर्फ अभी मेल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। एंड हुआ, वो, ठीक है। अभी मैं अगर आपको कुछ और वर्ड्स, और मेरे पास वर्ड नहीं इसलिए मैं आपको फी का एक वर्ड देता हूँ, फी वर्ड, ओके। आना, और एक वर्ड मैं ले रहा हूँ बैतुन। बैतुन इज व्हाट? हाउस। बैतुन मतलब घर। अब मैं मुझको बोलना है कि मैं घर में हूं, तो आई कैन पुट आना यहाँ पे आगे, एंड देन फी से बैत को जड़ होगा, करेक्ट, माशाल्लाह। अना किस में डालता है? आना कुछ नहीं करेगा, आना डालेगा, आना कुछ नहीं करता, आना अपने कुछ इफेक्ट नहीं करता। फी इफेक्ट करता है, फी जर में दे रहा है खबर को। फी इसको खबर को किस में लेके जाएगा? नहीं, खबर को नहीं लेके जाता, फी अपने वाले आने वाले इसम को लेके जाता है, वो खबर हो या कुछ भी हो। फी का रूल क्या है? मेरे बाद जो इसम आएगा वो किस में होगा? जर में होगा। तो आनाफी बैतीन मतलब क्या? मैं घर में हूँ। आई एम इन अ हाउस, आई एम इन हाउस। आ जरूर आना है, ये आ जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? तजवीन है। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं, आना फिल बैती, क्या बोलूं मैं? आना फिल बैती। मैं इसको प्लूरल कर दूं, मारिफा कर दूं, आना फिल द हाउस। अब ये आई एम इन द हाउस मतलब जिसको मैं बता रहा हूँ आई एम इन द हाउस, उसको पता है कि मैं कौन से घर में हूँ। यहाँ पे उसको नहीं पता है कि मैं कौन से घर में हूँ। आई एम इन अ हाउस, मैं घर में हूँ, वो पूछेगा कौन से घर में हूँ, बट आई एम इन द हाउस, बट ही विल कम टू नो दैट आई एम इन माय हाउस ओनली, ओके। या तो उसका घर में हूँ तो उसके घर में हो सकता है। तो आना फिल बैती हो गया ना ये, ठीक है। तो आना फिल बैती मतलब मैं घर में हूँ। अभी इसी को अगर बोलेंगे हम लोग बुस्तानी, मतलब गार्डन, अनाफी बुस्तानी, अनाफी बुस्तानी, माशाल्लाह, करेक्ट। मैं लिखता अनाफिल बुस्तान। आई एम इन द गार्डन मतलब वो गार्डन जहाँ पर डेली जाते हैं। एंड इफ आई एम सेइंग आई एम अनाफी बुस्तानिन मतलब आई एम इन अ गार्डन, कोई गार्डन में हूँ मैं, दैट ही डजंट नो हूम आई एम टॉकिंग टू, ओके। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये? जी। अभी अगर यही चीज आपको ये बोलनी है कि मैं घर में नहीं हूँ, तो आई कैन पुट माँ, आना, अभी क्या करें? माँ भी तो आ गया है, नहीं तो माँ भी खबर को अभी माँ खबर को बोलता है नसब में लेके जाऊंगा, भी बोलता है मैं मजरूर घर में लेके जाऊंगा। किसकी सुनेंगे? फी की सुनेंगे ना, जर की सुनेंगे, जर के साथ इसकी जोड़ी रहती है, ये पेयर होता है इसका, इसको जार मजरूर बोलते हैं। जोड़ी दोस्ती रहती है उनकी, तो दोस्ती तोड़ते नहीं अपनी, समझे?
ٹھیک ہے. تو یہ دس آر دا سرٹن رولس. ابھی ایسا نہیں کہ ماں بھی آیا فی بھی آ گیا, کیا کریں ہم لوگ. ٹھیک ہے. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے سر جار مجرور مطلب یہ کہ جو پلیز وہ جار مجرور بتا ہم لوگ دیجیے. پڑھیں گے مرکب میں, ہم لوگ پڑھیں گے جار مجرور کیا ہوتا ہے, جوڑی کیا ہوتی ہے کر کے انشاءاللہ, ڈونٹ وری. ابھی آپ کو میں بتاتا, جیسے میں ابھی آپ کو سکھانے کے لیے دیتا ہوں. ابھی تو میں اب اس کو پوچھنا مت, میں ذہبہ آپ کو لکھ دیتا ہوں. ذہبہ کیا لکھ دا, ذہبہ, یہ فعل ہے. لیکن آپ اس کو پوچھنا مت, مجھ کو آپ کو کیا سکھانا ہے کہ جار یہ اپنا اعراب سکھانے نا. ابھی میں آپ کو بتاؤں ذہبہ الا لکھ دیتا ہوں, الا مدرستی, مدرستی, الا مدرستی. اب یہ ذہبہ الی المدرستی بولیں گے ہم لوگ, کیا بولیں گے, یا ذہبہ الی مدرستین, مدرستین, ذہبہ الی مدرستین. مطلب کیا معلوم ہے, ذہبہ کا مطلب وہ گیا, ہی وینٹ. یہ میں ایسے ہی لکھ دیتا, آپ پوچھنا مت اس کو. ہی وینٹ, کدھر گیا وہ, مدرسے کی طرف, مدرسے کی طرف. تو الی المدرستی آئے گا, کیوں, ہی وینٹ ٹو مسجد, مدرستی, مدرسہ, he went to a particular ایک کوئی بھی, اور الی المدرستی بولیں گے تو him went to the مسجد. اوکے, سمجھے نا. تو یہ آپ کا اس طرح سے کام آئے گا آپ کا. یہ الل بن جائے گا کیا سر, یہ اگر آپ کو مدرسہ پتا ہے تو, اوکے, کون سے مدرسے کے پاس گیا وہ پتا ہے تو آپ الل لگائیں گے نا, معرفہ بنائیں گے. جی. اگر وہ اپنے والا وہ مدرسے کی طرف گیا لیکن آپ کو پتا نہیں کہ کون سے مدرسے کی طرف گیا, تو ال کیسا لگائیں گے, نہیں لگا سکتے نا جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ ال نہیں لگا سکتے. اوکے. تو ذہبہ, ویسا ایک ورڈ ہے خرجہ. کیا ورڈ ہے, خرجہ, نکلا. اب آپ کو بولنا ہے وہ مدرسے سے نکلا, تو الا تو نہیں آئے گا نا, سے آئے گا نا. سے کے لیے ورڈ ہے مین. تو پھر کیا لکھیں گے, سیم رہے گا وہ, من المدرستی. من المدرستی. ابھی کون سے مدرسے سے نکلا تو آپ کو پتا ہے اس کو کہ کون سے مدرسے سے نکلا کر کے, دیکھا نا آپ نے سامنے. گیا تو پتا نہیں کدھر گیا تھا, لیکن نکلتے ہوئے میں نے دیکھا مدرسے سے وہ نکلا, تو کون سا مدرسہ تھا تو پتا ہے نا, دیکھا نا ہم نے اس کو مدرسے کو. تو ادھر بولنا چاہیے من المدرستی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ مین سے کیا ہوگا, یہ آپ کا سمجھے نا. یہ آپ کے یہ ورڈز آپ کو کرنے ہیں. جیسا تو ہم لوگ خرجہ الی المدرستی نہیں کہہ سکتے نا, کیسے کریں گے, خرجہ نکلا مدرسہ کی طرف, تو مشکل ہو جائے گا نا. ایکچولی نارملی کہاں سے نکلا, ذہبہ اچھا آتا ہے نا. اب ایک وہ نکلا الگ ہے جو ہم لوگ سینس کرتے کہ میں نکل رہا ہوں کہیں جانے کے لیے, بٹ ایکچولی خرجہ مطلب کیا, کسی گھر سے کسی جگہ سے نکلنا, لیونگ دا سم پلیس, سرٹن پلیس رہتا ہے. اوکے. ہمیشہ خرجہ کے ساتھ من ہی آئے گا اگر وہ نکل رہا ہے تو, ایسا 90% آپ کو خرجہ کے ساتھ من ہی ملے گا. جی. اور ذہبہ کے ساتھ الا جا رہا ہے نا کسی ٹورڈ جائیں گے, تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ ورب کے اس میں. ابھی خالی میں کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا تھا. اوکے. جی 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 ہے نا, سمجھ میں آپ کو. جی سر. ابھی ہم لوگ نے یہ بھی دیکھا, ابھی میں نے المسلم صالح, ابھی آپ کیا المسلم مطلب المسلم صالح, اس میں خبر کیا آپ کی, ایک منٹ جسٹ سیکنڈ نا, میں سیدھا المسلم مسلمان نیک ہے. ابھی اس میں مبتدا کون سا ہے, المسلم. یہ مبتدا معرفہ کیوں ہے, ال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے, ال کی وجہ سے. اگر آپ کو بنا بے شک مسلمان نیک ہے, بے شک مسلمان نیک ہے, کیسے بولو گے, ان المسلم صالحون ہی رہے گا. ہن کیوں کیا آپ نے, آپ اننا تو خالی اس کو میں الف آئے گا نا, نہیں ال پہ نہیں آتا ہے, خالی تنوین میں بولا نا میں آپ کو. نہیں انا کی وجہ سے ال پہ یہ الف ہے نا, زبر ماں آ گیا نا, یہ الف نے ایڈ کرے گا, خالی حرکت بدلے گی. الف کدھر ایڈ ہوتا ہے, جب تنوین ہوتی ہے. اگر یہ مسلم من ہوتا نا
अच्छा अच्छा, تو یہ ایڈ ہو جاتا تھا. جزاک الحمدللہ. دیکھو یہاں پہ کیا ہوگا، ان المسلمین، ان المسلمہ صالحون، بے شک مسلمان نیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے، آپ کو سمجھا. ابھی جیسے کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، کیسا بولیں گے ہم لوگ؟ پہلے تو ما انا مشری کن، غلط ہے تھوڑا سا، ما انا مشرکن، سوری ما انا مشرکن. ٹھیک ہے، مشرکن. یہ بھولنا مت. کیوں؟ جی خبر کو ما نصب دیتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا مشرکن. ایک منٹ، اس میں سر الف آئے گا، یہاں کر الف دیتا آئے ہوں. گا نا. یہ ادھر چینج ہوگا نا، پہلے مشری اور پھر یہاں پہ کیا ہوگا، کن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ما انا مشرکن میں مشرک نہیں ہوں. نہیں ہوں. لیکن قرآن میں ما انا من المشرکین آتا ہے، سمجھے؟ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ قرآن کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا، ما انا من المشرکین. لیکن مشرکین ادھر کیا پلورل ہے، پلورل ہے. ہاں، اس لیے مشرکین. تو وہ بھی آپ دیکھو گے نا، مشرکین بھی نصب اس میں نصب کی حالت میں ہے، اس کی حالت میں مشرکین یا نون کا. انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے ابھی؟ جی الحمدللہ. تو نصب آپ کو اعراب الحرکہ کلیئر ہو گیا ہے نا. اعراب الحرف ابھی ہم لوگ نے پوری پریکٹس تو کیا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ابھی تک پلورل بنائے ہی نہیں نا. کیسا کریں گے نا. تو آپ کو اعراب الحرکہ کے رول یاد رہیں گے انشاءاللہ. دوسری ایک چیز یاد رکھنے کا، کچھ مبتدا کو کرتے ہیں، کچھ خبر کو کرتے ہیں، اور کچھ اپنے اسم کو کرتے ہیں. حرف کیا کرتا ہے، جار کیا کرتا ہے، حرف جار وہ خبر وغیرہ نہیں دیکھتا ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جر دے گا، جر دے گا. اتنا دھیان میں رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اوکے انشاءاللہ. اوکے، تو ہم لوگ اذان ہو رہی ہے. جی اوکے.